أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ترش روح ہو اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔ تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑتا آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے اسے تم بے رخی برتتے ہو، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کر لے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے یہ، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے؟ نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى آخر السورة۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور اس مبارک گھڑی میں جس میں ہم رہ کر اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق سحری کرنے کے بعد فجر کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں، اس مبارک گھڑی میں عزیز دوستو، قرآن سے بہتر کون سا کلام ہو سکتا ہے؟ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا اس میں اللہ کے فضل سے 2 سورتوں کو ہم نے پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ آج ہم اس پارے کی تیسری سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ پارہ جز عام کا آخری پارہ ہے۔ اس کی تشریح اور اس کی تفسیر کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ ان سورتوں کو ہم لوگ عام طور پر نمازوں میں پڑھتے ہیں، تو ان کے معنی اور ان کے مطالب جاننا چونکہ بہت ضروری ہے، اسی لیے ہم نے اس سیریز کا اہتمام کیا ہے۔ تو یہ جو سورت ہے جس کا نام سورت عبس ہے، اس کے اندر 42 آیتیں ہیں، 42 آیتیں ہیں، اور یہ سورت مکی ہے، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں، اور یہ سورت ایک خاص سبب کے بعد نازل ہوئی۔
یہ سورت نازل ہونے کے چند اسباب ہیں. جیسے کہ میں نے مقدمے بتایا، قرآن کی بعض آیتیں ابتدائی ہوتی ہیں اور بعض آیتیں سببی ہوتی ہیں. ابتدائی ان آیتوں کو یا پھر ان صورتوں کو کہتے ہیں جو بغیر کسی سبب کے اللہ رب العزت نازل کرتا ہے. لیکن سببی صورتیں اور سببی آیتیں انہیں کہتے ہیں جو کسی سبب کی وجہ سے، کسی ایک چیز کی وجہ سے نازل ہوئی. کبھی کسی سوال کے جواب کے طور پر، کبھی کچھ مسئلہ پیش آیا اس کے حل کے طور پر، کبھی کچھ واقعہ پیش آیا اس طرف نشاندہی کرتے ہوئے. اس طریقے سے کچھ سبب، کچھ ریزن ہوتا ہے جس کی بنیاد پر صورت نازل ہوتی ہے. ان ریزنز کو علوم القرآن کے اندر کہا جاتا ہے اسباب النزول. اسباب النزول. تو یہ صورت کا بھی ایک سبب نزول ہے جس وجہ سے صورت نازل ہوئی. وہ سبب یہ ہے کہ مکی دور کا بالکل شروع کا دور تھا، آغازی دور تھا. اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے 3 سال چھپ کر دعوت کا کام کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوتی اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں پر خاص طور پر اہتمام برتا. انہیں ٹارگٹ کیا اور ان سے ملاقاتیں کی، انہیں سمجھانے کی کوشش کی. اور قریش کے سرداروں سے عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی تھی. اس دور میں سرداروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا گفتگو کرتے تھے اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے. تو ایسے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بعض بڑے سرغنوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اس میں ولید بن مغیرہ تھا، عتبہ بن ربیعہ تھا، اس میں ابی بن خلف تھا، اور دوسرے ولید بن ابی معیط، عتبہ بن ابی معیط جیسے بڑے بڑے قریش کے سرغنے، سمجھے کہ ائمۃ الکفر جمع تھے. ان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر انہیں دعوت کا کام ان کے درمیان کر رہے تھے، انہیں اسلام کی طرف بلا رہے تھے. قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کے دل کو لبھانے کی کوشش کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شروع کا دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے انہماک کے ساتھ بڑے بیتابی عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں اگر کوئی دعوت قبول نہیں کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو رد کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی رنجش ہوا کرتی تھی اور بڑے ہی غم زدہ ہو جایا کرتے تھے. اور ان ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسے کے طور پر بہت ساری صورتیں، بہت ساری قرآن کے اندر آیتیں نازل کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دلاسا ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک اپنے دل کو نہ توڑیں اور دل برداشتہ نہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیے کہ دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کا دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر رہے تھے اور بڑے انہماک کے ساتھ اور بڑے امیدوں کے ساتھ، بڑی توقعات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر رہے تھے. تو جب یہ ائمۃ الکفر، کفر کے سرغنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہو رہی تھی اور وہ لوگ سوالات کر رہے تھے، ان کے جوابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں بیٹھے تھے تو اچانک ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر ایک صحابی، بعض روایتوں کے مطابق وہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، جن کا نام تھا عبداللہ ابن ام مکتوم. عبداللہ ابن ام مکتوم یہ آگے چل کر بہت بڑے صحابی بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کی کافی اہمیت ہو گئی تھی، لیکن اس وقت وہ غالباً اسلام نہیں قبول کیے تھے. تو انہیں اور یہ صحابی اندھے تھے، نابینا تھے، اللہ نے ان کی بینائی چھین لی تھی. تو یہ نابینا تھے، تو جب انہیں اسلام کے تعلق سے خبر پہنچی تو اسلام کی تفصیل جاننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دیتے ہیں. تو جب ان سے گفتگو کر رہے تھے تو ان کا آنا اس جگہ، یہ چونکہ ان کا نام تھا عبداللہ اور ان کی والدہ کا نام تھا عاتکہ، اور یہ قبیلے بنو عامر سے ان کا تعلق تھا. قبیلہ بنو عامر ایک عام قبیلوں میں شمار ہوتا تھا، یہ قریشی قبیلہ نہیں تھا. ان کا تعلق وہ قبائل میں سے تھا جن کی کچھ خاص اہمیت نہیں ہوتی تھی مکے کے اندر. تو یہ اس قبیلے سے تعلق تھا. اور ان کی جو والدہ تھی جن کا نام عاتکہ تھا، یہ بنو مخزوم سے تھی جو قریش کا ایک اہم قبیلہ ہوا کرتا تھا. اسی لیے دیکھیے ان کے نام میں بھی ان کے والدہ کا نام جڑا ہوا ہے. اصل میں ان کے نام کے ساتھ ان کے والد کا نام آنا چاہیے، عبداللہ بن ان کے والد کا نام آنا چاہیے، لیکن یہ عبداللہ بن ام مکتوم کے لڑکے کے نام سے مشہور تھے. تو یہ اپنی والدہ کی طرف ان کا نسبت ہوا کرتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک قریش کے مشہور قبیلے سے ان کا تعلق تھا، بنو مخزوم سے ان کا تعلق تھا. تو اس وجہ سے جب یہ پہلے سے نابینا ہیں اور اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں
اور یہ نہ سرداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، نہ یہ سرداروں سے ان کی نسبت ہے، یہ بلکہ عام آدمی تھے، اور عام آدمی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں، عام آدمیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے اور انہی کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، اور ان کی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ اللہم احشرنی مع المساکین، اے اللہ مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر دے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ انتہائی نرمی کا برتاؤ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے دل کے قریب رکھا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ اس مجلس میں بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ سردار عام طور پر ایسے لوگوں کو جو سردار نہیں ہیں، معاملے عام لوگ ہیں، عوام سے ان کا جو تعلق ہے، ایسے لوگوں کو اپنی مجلسوں میں نہیں بلاتے۔ یہ جو قریش کے سردار تھے، ان کے تکبری کا عالم یہ تھا کہ یہ ایسے لوگوں کو لے کر مجلسوں میں نہیں بیٹھتے، ان کی مجلسوں میں صرف سردار لوگ بیٹھتے تھے، بڑے لوگ بیٹھتے تھے، اور انہی سے ان کی گفتگو ہوتی تھی، اور ایسے جو نچلے طبقے کے جو قبائل ہیں ان سے یہ گفتگو کرنا بھی نہیں پسند کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور اس مقصد سے آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ قرآن کی باتیں سنیں اور قرآن کی باتیں سیکھیں، نصیحت حاصل کریں، اپنے آپ کو پاک کریں۔ یہ مقصد لے کر یہ جو تھے شخص جو ابھی صحابی نہیں ہوئے تھے، ادھر حاضری دیتے ہیں۔ اب اس طرف ائمۃ الکفر، کفر کے سرغنے بیٹھے ہوئے ہیں، سردار متکبر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکل سے ان سے گفتگو ہو رہی ہے، انہیں سمجھایا جا رہا ہے، انہیں ہر قسم سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کا اس طریقے سے جمع ہونا یہ ایک بڑا ہی انوکھا موقع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بہرحال بہت سارے نکات تھے، تو ان کا اس جگہ آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر گفتگو کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی چیزوں کو جو ہے بالکل پسند کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں کو مرحبا ویلکم کرنے والے ہیں، لیکن چونکہ مجلس میں ایسے لوگ بیٹھے تھے، اور ایسے لوگوں کی باتیں یا پھر ان سے گفتگو کرنا، ان کی شمولیت مجلسوں میں پسند نہیں کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ ان کے آنے کی وجہ سے کہیں یہ اٹھ کر نہ چلے جائیں، ان کے آنے کی وجہ سے کہیں یہ اپنی باتیں نہ سنیں۔ تو بہرحال جب یہ صحابی ادھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی بے رخی دکھانے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انہیں اہتمام دینا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے اہتمام نہیں دیا۔ اس کے بعد یہ تھے اور مجلس میں گفتگو ہوئی، مجلس ختم ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت کو یہ واقعہ اور اس طریقے سے پیش آنا اللہ رب العزت کو پسند نہیں آیا، تو اللہ رب العزت نے قرآن کی یہ صورت نازل کی جسے سورت عبس کہتے ہیں، اور اس سورت کا ایک دوسرا نام بھی ہے سورت العامہ، سے بھی یہ سورہ موسوم ہے، تو اور دیگر نام ہے، یہ مشہور نام ہے اس سورت کے۔ تو یہ سورت عبس اس وقت نازل ہوئی، تو یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا، عبداللہ بن مکتوم اور قریش کے سرداروں کا مجلس میں ہونا، اور مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت دینا، اور ان کی حاضری اچانک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے رخی، تو یہ چیزیں تھیں۔ اس پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی۔ آپ دیکھیں گے کہ اس صورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تاکید کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، گویا کہ اشارہ تھا کہ آئندہ ایسی چیز نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ایک مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے جن میں اللہ رب العزت نے قرآن کی آیتیں نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کی، اور کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈانٹ بھی پڑتی تھی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے ایک پارسا بندے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک رسول ہیں، ایک پیغمبر ہیں، یہ پیغام پہنچانے آئے ہیں، یہ لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے نہیں بلائے، اور یہ ان کا شمار انسانوں میں سے ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کا شمار انسانوں میں سے ہوتا ہے، ان میں سے اللہ رب العزت بعضوں کو چن کر انہیں اللہ رب العزت رسول اور نبی کا مرتبہ دیتا ہے، یہ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ کسبی ہے وہبی نہیں، یہ وہبی ہے کسبی نہیں، کوئی آدمی محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا، عبادتیں اور اس کے بعد کثرت سے اللہ کے ذکر کر کر کوئی آدمی نبی نہیں بن سکتا، نیک تو بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں بن سکتا، اسی لیے نبی بننا یہ وہبی ہے، اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور کسبی چیز نہیں ہے، اسے آپ محنت کر کے حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت چونکہ انبیاء علیہ السلام انسانوں میں سے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، تو ان سے جب غلطی سرزد ہوتی تو اللہ رب العزت اس کی نشاندہی کرتا، اور اس نشاندہی کو اللہ نے قرآن میں رکھا ہے،
قیامت تک کے آنے والے جب بھی اسے پڑھے تو انہیں معلوم ہو جائے کہ محمد رسول اللہ تو ایک پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور یہ پیغام پہنچاتے ہیں، یہ میسج پہنچاتے ہیں، یہ اپنے طور سے کچھ بھی بات نہیں کہتے۔ اگر یہ قرآن نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کی پیشکش ہوتی، محمد رسول اللہ کی طرف سے لایا ہوا کوئی شے ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو چھپا دیتے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈانٹ اور تاکید پڑی ہے کبھی کبھار۔ جب یہ ڈانٹ یہ تاکید قرآن کے اندر موجود ہے تو یاد رکھ لیجیے عزیز دوستو، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے، قرآن کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ان واقعات کو اللہ نے قرآن میں چھوڑا ہے۔ لیکن بعض حضرات ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکید کی ہے قرآن کے اندر اور کبھی کبھار ڈانٹا بھی ہے، تو یہ بات لے کر وہ کافی اس تعلق سے کشیدگی محسوس کرتے ہیں اور ان چیزوں کو سننا میں پسند نہیں کرتے، گویا کہ اللہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ سکتا ہے، یہ چیزیں ان کے ذہن میں آتی ہیں، جبکہ یہ چیزیں عزیز دوستو یہ قرآن کے اندر موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار کئی مرتبہ کہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، ان انا الا بشر مثلکم، میں تو ایک عام انسان ہوں تمہارے طرح اور مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ کہا ہے، تو جو لوگ اسے لے کر کافی کشیدگی کا احساس مظاہرہ کرتے ہیں وہ اصل میں غلط میں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ پس منظر تھا جس میں یہ صورت نازل ہوئی عزیز دوستو۔ اب چلیے اس صورت کی آیتوں کو پڑھتے ہیں اور ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے درس کے آغاز میں اس کی تلاوت سنی اور اس کا ترجمہ بھی سنا، اب چلیے اس کی تفسیر سنتے ہیں، اس کے اہم نکات کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس صورت کا مقصد بھی جاننا ضروری ہے۔ ہم نے سورہ نبا کی جب بات کی تو ہم نے بتایا کہ سورہ نبا کا مقصد یہ تھا کہ منکرین یوم القیامہ کا انکار کرنے والے پر رد تھا اور انہیں عقلی دلائل دے کر ثابت کرنا تھا کہ قیامت ایک چیز ہے جو آ کر رہے گی، اور اسی موضوع کو نازعات میں بھی دہرایا گیا، لیکن ایک دوسرے پس منظر میں ایک دوسرے اسلوب کے ساتھ قسم کو اختیار کرتے ہوئے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ سورہ نازعات کے اندر اسی موضوع کو اچھے انداز سے پیش کیا گیا۔ اب یہ جو صورت ہے صورت عبس، اس صورت کا مقصد، اس صورت کے اندر جو موضوع چھیڑا گیا ہے وہ اصل میں قرآن کی حقانیت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ کلام جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد رسول اللہ تک پہنچایا گیا ہے، اور محمد رسول اللہ بنی نوع انسان کی طرف اس قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور اس پر عمل کر کر انہیں بتاتے ہیں کہ اس پر عمل کیسے کرنا چاہیے۔ تو یہی ہے پس منظر، یہی ہے موضوع جس کے آس پاس یہ صورت چل رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں پھر انسان کی گفتگو ہوگی اور اس کے بعد اس میں قیامت کا ذکر آنا لا محالہ ضروری ہے، جیسے میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا یہ جو مکی صورتیں ہیں ان میں اس قیامت کا موضوع کا آنا اور جو ہے اخروی زندگی کا ذکر آنا یہ گویا کہ بہت ہی اہم چیز ہے، اس کے بغیر اکثر صورتیں موجود نہیں ہیں۔ تو چلیے اس صورت کی تلاوت کے ساتھ اس کی تشریح اور تفسیر سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اس نے اپنے چہرے کو ترش بنا لیا اور بے رخی برتی۔ دیکھیں سورہ کا آغاز کیسے ہو رہا ہے، اس نے اپنے چہرے میں بے رخی کا اظہار کیا اور اپنے چہرے کو ترش رو بنا لیا۔ ترش رو مطلب غصے کا چہرہ، ایک قسم کی جو ہے بیزارگی کا چہرہ، یہ معنی ہے۔ تو اللہ نے سورت کا آغاز اس طریقے سے کیا۔ کون ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد رسول اللہ کی طرف آیتیں بھیجی جا رہی ہیں لیکن صیغہ غائب کا استعمال کیا جا رہا ہے، گویا کہ دوسرا آدمی ہے جس تعلق سے اللہ بیان کر رہا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اچھی ڈھنگ سے ہو جائے۔ تو عبس وتولی، اپنے چہرے کو بدل لیتے ہیں اور اپنے چہرے کے اندر بے رخی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان جاءہ الاعمی، جب ان کے پاس ایک نابینا آ پہنچا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور تمہیں کیا معلوم اے محمد کہ یہ جو صاحب آئے ہیں یہ اسلام قبول کرنے آئے ہیں۔ تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا عزیز دوستو لعلہ یزکی، اس زکا کے تعلق سے میں نے گزشتہ کی مجلس میں بتایا تھا کہ یہ جو زکا یزکی تزکا یتزکا، یہ جو قرآن میں جو لفظ ہے یہ قرآنی اصطلاح ہے، یہ قرآنی کلیہ ہے، یعنی جہاں کہیں بھی قرآن میں آپ اسے دیکھیں گے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے مراد اسلام قبول کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ وما یدریک لعلہ یزکی، اور تمہیں کیا پتا کہ یہ جو صاحب آئے ہیں یہ اسلام قبول کر لیں۔
हो सकता है कि इस्लाम कबूल कर लें। औ यज़्ज़क्कर फतंफ़अहु ज़िक्रा, या तो फिर इधर आए हैं, अगर इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते, इस्लाम के ताल्लुक से जानना चाहते हैं, ये पहला दर्जा, या तो फिर कम से कम आपकी नसीहत से उन्हें फायदा पहुंच जाए, आपकी याद दहानी से उन्हें कुछ मुनाफात हो जाए, कुछ मनफात हो जाए, कुछ फायदा पहुंच जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन 4 आयतों में वो सहाबी का जिक्र कर रहा है जिनका नाम अब्दुल्लाह इब्न उम्मी मक्तूम था, और जो नाबीना थे, उनके ताल्लुक से कहता है कि ये जो आए हैं, हो सकता है कि इस्लाम कबूल कर ले, या तो फिर कम से कम आपकी नसीहत उन पर कार फरमा हो जाए, आपकी नसीहत उन्हें कुछ फायदा पहुंचा दे। एक इस्लाम कबूल कर सकते हैं जो बेहतरीन इम्कान है, अगर ऐसा भी ना हो तो कम से कम वो आपकी नसीहत से तो मुतासिर हो सकते हैं, यानी आपको फायदा ही फायदा है। तो फिर ये बेरुखी क्या माना, ये तुर्श रूह बनाने का क्या माना? गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इधर ताकीद की जा रही है। अम्मा मन इस्तगना, और जहां तक ये जो आपसे दूर होना चाहते हैं, आपसे बेनियाज हैं, अम्मा मन इस्तगना, आपकी तालीमात से बेनियाज हैं, कुरान से बेनियाज हैं, जहां तक इनका मामला है, फ़अन्त लहु तसद्दा, और आप इन लोगों के ताल्लुक से बड़े ही एहतमाम बरत रहे हो और इनके साथ आप अपनी पूरी ताकत सर्फ कर रहे हो। फ़अन्त लहु तसद्दा वमा अलैका अल्ला यज़क्का, और आप क्या कर सकते हैं अगर ये इस्लाम कबूल ना करें? अगर इस्लाम कबूल ना करें तो ये तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि उन्हें उनके दिल में इस्लाम डालें, ये तो आपका काम नहीं है। तो आपको तो करना ये चाहिए था कि जो सहाबी आए हैं इनके साथ भी एहतमाम बरते, और ये असल में तलाश में आए हैं। ये जो सरदार इधर बैठे हैं, इन्हें कोई तलाश नहीं, आपने उन्हें बुलाया है, आप उन्हें दावत दे रहे हैं, इनके पास आप आए हैं। ये वो हैं जो आपके पास आए हैं, जो आदमी आपके पास आया है हक की तलाश करते हुए, आप उनके साथ ज्यादा एहतमाम बरतना चाहिए, और ना कि ये लोग जो तकब्बुरी कर रहे हैं और आपसे बेनियाज हैं। तो इन आयतों में अजीज दोस्तों उसी तरफ इशारा है। वो अम्मा मन जाअका यसआ, फिर वो सहाबी के ताल्लुक से कहा जा रहा है, और जो आपके पास दौड़े दौड़े आए, आपके पास सीखने के लिए आए, वह हुआ यख्शा। देखिए सुभान अल्लाह, ये सहाबी के लिए कितनी बड़ी सर्टिफिकेट है। देखिए वह हुआ यख्शा, ये सहाबी वो हैं जो डरते हैं, जिनके दिल में डर है, खशियत इज़दानी इनके दिल में है, खशियत इलाही इनके दिल में है। वह हुआ यख्शा, वो डर रहे हैं, आखिरत से डर रहे हैं, कुफ्र से डर रहे हैं, वो बचना चाहते हैं। फ़अन्त अन्हु तलहा, और आप क्या कर रहे हैं? आप उनसे बेरुखी बरत रहे हैं, आप उनके ताल्लुक से एहतमाम नहीं दे रहे हैं, इनायत नहीं है आपकी उन पर। कल्ला इन्नहा तज़किरा। अब फिर यहाँ पर इन आयतों में हम देख रहे हैं, शुरू की 10 आयतों में, कि ये सहाबी के मौजू को छेड़ा गया और ये सहाबी के ताल्लुक से नसीहतें हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत हुई, और उसके बाद अल्लाह ने कहा कल्ला इन्नहा तज़किरा, हरगिज़ नहीं, अब जो होगा सो हो गया, आइंदा ख्याल रखें। कल्ला, हरगिज़ नहीं, हो गया सो हो गया। इन्नहा तज़किरा, ये तो एक याद दहानी है, ये याद दहानी है, सबके लिए याद दहानी है। मालदार के लिए याद दहानी है, गरीबों के लिए याद दहानी है, पढ़े लिखों के लिए याद दहानी है, अनपढ़ के लिए याद दहानी है, जाहिल नागवार ना ख्वांदा लोगों के लिए सबके लिए याद दहानी, सबके लिए, किसी एक खास ग्रोह के लिए इसके अंदर तखसीस है ही नहीं। तो अजीज दोस्तों, इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर बड़ी पते की बात लिखी है। वो बात ये लिखी है कि जो दाई है, जो दावत का काम करता है, अल्लाह के राह में अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता है, ये मालदार और गरीब के अंदर तफरीका नहीं करना चाहिए। पैसे वाले गरीब के अंदर, पैसे वालों के लिए कुछ अलग उसलूब, गरीबों के लिए कुछ अलग उसलूब, ये तरीका इख्तियार नहीं करना चाहिए। उसलूब तो आदमी का एक ही होना चाहिए, अप्रोच तो आदमी का एक ही होना चाहिए, और एक ही अप्रोच में सबको शामिल करने की कोशिश करें। हाँ, ये अलग बात है, अंजिलुन्नास मनाजिलहुम, लोगों का मर्तबा है, उस एतबार से उनसे पेश आए, ये अलग मौजू है, ये किसी एक शख्स से खास है, ये इंडिविजुअल मसला है। लेकिन इज्तिमाई तौर पर जब भी आपकी दावत होगी, आपकी जो तबलीग होगी, वो सबके लिए कॉमन है। इसमें ये नहीं कि भाई मालदारों के लिए मैं अलग मेरी तबलीग होगी, गरीबों के लिए अलग मेरी तबलीग नहीं होगी। जैसे बाज़ लोग कहते हैं कि हम सिर्फ मालदारों में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हमारा 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 जो है एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी जहाँ पर हम तबलीग का काम करते हैं वो सिर्फ मालदार लोग हैं, ऊंचे तबके वाले हैं, एलाइट कम्युनिटी है। ये सब फालतू की बातें हैं, इसे और दावत का काम से कोई ताल्लुक नहीं। ये अल्लाह का कलाम है, इन्नहा तज़किरा, याद दहानी है ये अल्लाह की तरफ से। इसमें चाहे वो अइम्मतुल कुफ्र सरगने ही क्यों ना हो,
या फिर अदना से अदना आदमी क्यों ना हो। याद रख लें, आपका दावत सबके लिए कॉमन होनी चाहिए और आपका अप्रोच सबके लिए कॉमन होना चाहिए और आप आम आदमी होना चाहिए इस चीज के मद्देनजर, यानी आपकी दावत सबके लिए है। इन्नहा तज़किरा फमन शाअ ज़करा, और जो चाहे नसीहत हासिल कर ले। फी सुहुफ़िन मुकर्रमा, अब यहां से मौजू बदलकर कुरान की तरफ इशारा है। जैसे मैंने आपको आगाज में बताया, ये सूरत का मौजू कुरान की अहमियत है, कुरान की हक्कानियत है, कुरान के कवानीन पर जोर है। तो यहां पर जैसे कुरान की बात शुरू हुई, कुरान किन के जरिए से पहुंचाया गया? कुरान पहुंचाया गया बुजुर्ग फरिश्तों के जरिए से। तो यहां पर फरिश्तों का जिक्र आ रहा है, यहां पर पाक सहीफों का जिक्र आ रहा है। फमन शाअ ज़करा, जो चाहे नसीहत हासिल कर ले। फी सुहुफ़िन मुकर्रमा, ये जो अल्लाह का कलाम है ये लौह महफूज में है और जो है बुलंद पाया इज्जत वाले सहीफों में है। ये जो कुरान है ये इज्जत वाले सहीफों में अल्लाह ने अपने पास रखा है। इसकी गैर मामूली अहमियत है अल्लाह के पास, मलाइका के पास। मरफूअतिन मुतहहरा, और ये जो सहीफे हैं ये ऊंचे बुलंद हैं और पाक साफ हैं, बिल्कुल पाक साफ हैं, पाकीज़गी है इनके अंदर। बिअयदी सफरा, और ये पाक सहीफे, ये अल्लाह का कलाम किन के हाथ में है? बिअयदी सफरा, ये उन लोगों के दरमियान है जो अनबिया अलैहिमुस्सलाम और अल्लाह के दरमियान सफीर का काम करते हैं। यानी अनबिया अलैहिमुस्सलाम और अल्लाह के दरमियान जो एम्बेसडर का काम करते हैं उनके हाथों में है ये, यानी मलाइका की तरफ इशारा है। अल्लाह ने सफीर कहा, सफरा ये सफीर की जमा है। बिअयदी सफरा, ये मुबारक फरिश्तों के हाथों में है। किराम बरारा, अब फरिश्तों की सिफात बयान हो रही है। किराम बरारा, किराम करीम की जमा है, बरारा बर की जमा है। तो किराम करीम मतलब यानी दिल जिनका कुशादा, बुजुर्ग लोग, ज्यादा खैर चाहने वाले, बेहतरीन लोग, उम्दा लोग, यानी मलाइका ऐसे ही होते हैं। मलाइका जो है इंसानों से बोझ नहीं रखते, जैसे यहूद कहते हैं, है ना, वो किसी से बोझ नहीं रखते, वो तो बाबरकत लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो खैर चाहते हैं, खैर चाहते हैं किसी सबके लिए, किसी के लिए शर नहीं चाहते। किराम बरारा, और नेक, बरारा का माना नेक लोग, गुनाह नहीं करने वाले हैं, इनके दामन पाक हैं, इनसे गलतियां सरजद नहीं होती। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करना ये नहीं जानते और जो भी हुक्म होता है उस पर अमल फरमा हो जाते हैं। किराम बरारा, यहां पर मलाइका के औसाफ बयान किए गए और उसके बाद कहा गया कुतिलल इंसानु मा अकफरा, इंसान पर मार है कितना ही ज्यादा कुफर करने वाला है। शायद का माना देखिए अजीज दोस्तों, पहले इंसान पर लानत भेजी गई है और उसके बाद इंसान पर लानत भेजने के सबब यानी कुफर पर ताज्जुब है कि ये इंसान कैसा इंसान है। और मैं आपको और एक पते की बात बताता चलूं, जहां तक मक्की सूरतों की बात है, अगर आपने मक्की सूरतों में अल इंसान के लफ्ज को पढ़ा है तो याद रख लीजिए इसके अंदर आमतौर पर काफिर मुराद है। अल इंसान से मुराद अल काफिर है। ये खास तौर पर मक्की सूरतों में ये चीज मुफस्सिरीन ने लिखी है, क्योंकि ये जब आप मौजू पढ़ते हैं जहां कहीं भी काफिर का लफ्ज इस्तेमाल होना है वहां अल्लाह ने इंसान का लफ्ज इस्तेमाल किया, और इसमें आम जो गैर काफिर लोग हैं उनके लिए भी नसीहत है, इसीलिए लफ्ज आम इस्तेमाल किया गया है। अगरचे के माना एक तरफ से इसके अंदर तखसीस है, लेकिन इनमें वो मोमिनीन और वो अफराद भी दाखिल हैं जो इंसानियत के नाते इसमें दाखिल हो जाते हैं और उनके लिए भी इसमें नसीहत के सामान है, इसीलिए लफ्ज आम इस्तेमाल हुआ है। वरना अगलब तौर पर आम तौर पर अल इंसान से मुराद मक्खी सूरतों में अल काफिर काफिर मुराद है। कुतिल अल इंसान से मुराद कुतिल अल काफिर, जो अल्लाह का नाफरमान है उस पर अल्लाह की मार है। मा अकफरा, अरबी जबान में इस माँ को माँ ताज्जुबिया कहते हैं, यानी ताज्जुब के लिए अरब इस्तेमाल करते हैं। मा अकफरा, ये कितना ज्यादा कुफर करने वाला है, इसके अंदर कितना कुफर है, ये कितना बे अल्लाह के यहाँ इसके अंदर कितनी जो है मासियत पाई जाती है, कितने गुनाह करता है, ये माना है इसका। मा अकफरा मिन अय्यि शैइन खलक, इसे इतना इतराने की क्या जरूरत, इतना कुफर में घमंड इसके अंदर कहां से आ गया, इतनी घमंड बताने की क्या जरूरत। मिन अय्यि शैइन खलक, किस चीज से इसे पैदा किया गया है, इसे मखलूक का सबब क्या है। मिन अय्यि शैइन खलक, किस चीज से इसे पैदा किया गया है। मिन नुतफतिन खलकहु फक़द्दरा, अल्लाह ने इसे बनाया है एक पानी के बूंद से और अल्लाह ने उसकी तदबीर की, अल्लाह ने उसे ठीक से उसे बनाया और ठीक से एक जगह अल्लाह ने उसे बिठाया। मिन नुतफा, यानी इशारा यह है कि
یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کلام کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور ایک کافر کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام، اللہ کا نبی لا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، ان سے صرف یہ مطالبہ ہے کہ اسے مان لے بس۔ یہ نادان کا معاملہ یہ ہے، یہ غفلت میں پڑے ہوئے آدمی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ غفلت میں پڑنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تکبری اور گھمنڈ پیدا ہو گئی۔ نبی کو، اللہ کے کلام کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ تم اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، جانتے ہو کہ تم کس سے پیدا کیے گئے، تم کتنے حقیر ہو، جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ تم بہت حقیر ہو، تمہاری بنیاد، تمہارا آغاز ایک پانی کے بوند سے ہوا، ایک صرف پانی کا بوند تھے تم، اس کے بعد اللہ نے اس پانی کے بوند میں برکت پھینکا اور وہاں سے تم انسان بنے، اور تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا اللہ نے۔ دیکھیے اللہ نے انسان کو بوند کے بعد سے لے کر انسان بنا کر باہر نکالنے تک کیا کچھ نہیں کیا، ان مختصر آیتوں میں اللہ نے کیسے بیان کیا ہے۔ ثم السبیل یسرہ من نطفۃ، اللہ نے نطفے سے بنایا، خلقہ، نطفے سے اسے اللہ نے بنایا، فقدرہ، کیا مطلب قدرہ؟ اس کے مختلف مراحل اللہ نے طے کیے، پہلے پانی تھا، پھر وہ کیڑا بنتا ہے، اور ایک کیڑا پھر ایک خون کا لوتھڑا بنتا ہے، اور خون کا لوتھڑا پھر ایک گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، اور ایک گوشت کا ٹکڑا پھر اس میں ہڈیاں نکل آتی ہیں، اور پھر یہ ہڈیاں بنتی ہیں، اور اس کے بعد یہ ہڈیاں بننے کے بعد اس پر گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر اس پر چمڑی چڑھائی جاتی ہے، پھر اسے 9 مہینے کے بعد اسے انسان بنایا، فقدرہ، یہی مراد ہے، یعنی اس کے مراحل کو اللہ نے طے کی، اس مراحل کے اللہ نے اسٹیمیشن کیا ہے۔ ثم السبیل یسرہ، اور اس کے بعد یہ بن گیا، 9 ماہ ہو گئے اس کے، اور اسے اللہ نے باہر نکالنے کا بہترین آسان راستہ بنایا۔ ثم السبیل یسرہ، باہر آنے کے لیے اللہ نے اس کے راستے کو آسان کر دیا، آسانی سے باہر آ جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے اس کے بعد؟ ثم اماتہ فاقبرہ، اور اس کے بعد انسان بنتا ہے، اس کی عمر میں درازی ہوتی ہے، عمر پاتا ہے، ثم اماتہ فاقبرہ، اور اس کے بعد اللہ اسے موت دیتا ہے، اور اس کے بعد اللہ حکم دیتا ہے تو اس کی قبر کھودی جاتی ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، اور اس کے بعد قبر میں دفن کرنے کے بعد پھر اللہ اگر چاہے تو اللہ دوبارہ حکم دیتا ہے تو دوبارہ اسے زندہ کر دیا جاتا ہے۔ تو پانی کے بوند سے لے کر انسان بننے کے بعد، باہر آنے کے بعد، پھر قبر میں جانے کے بعد، پھر قبر سے آنے کے بعد، بننے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد، پھر بننے کے بعد، پھر زندہ ہونے کی تعلق سے اللہ رب العزت، عزیز دوستو، ان 4 آیتوں میں اللہ رب العزت انسان کے پورے مرحلوں کو گنا رہا ہے، انسان کی اوقات بتا رہا ہے کہ انسان یہ تیری اوقات ہے، ہم نے تم پر کرم کیا ہے، ہم نے تم پر رحم کیا ہے کہ ہم نے تم پر اس قرآن کو نازل کیا تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ تو عزیز دوستو، اس میں آپ دیکھیں گے ثم اماتہ فاقبرہ، فاقبرہ، قبر یقبر کہتے ہیں قبر کھودنے کو، اقبر یقبر کہتے ہیں قبر کھودنے کا حکم دینے کو، اور اسی طریقے سے دیکھیے ثم اذا شاء نشرہ، نشرہ کہتے ہیں دوبارہ زندہ کرنے کو، انشرہ کا معنی ہے دوبارہ زندہ کرنے کا حکم دینے کو۔ تو یہاں پر 2 فعل استعمال ہوئے ہیں جو بہت ہی بہترین انداز سے استعمال ہوئے ہیں، اس کے اندر وہ لغوی مطالب ہیں، وہ لغوی اس کے اندر مزے ہیں جسے جاننے والا بڑے مزے لے سکتا ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، پھر اسے موت دیتا ہے، پھر اسے دفن کرتا ہے، اور پھر اسے اس دفن کی ہوئی جگہ سے پھر زندہ کر دیتا ہے، پھر کھڑا کر دیتا ہے۔ کلا لما یقضی ما امرہ، اور انسان کا معاملہ تو یہ ہے، یہ ہمارے انعامات ہیں اس پر، یہ ہمارے کرم ہیں اس پر۔ اب اس کا معاملہ یہ ہے کہ کلا لما یقضی ما امرہ، اللہ کے احکامات پر جسے عمل کرنا ہے اس پر اس نے بہت کم عمل کیا ہے، پورا مکمل تو نہیں کر سکتا ہے، یہ مکمل کرتا ہی نہیں، اللہ کے احکامات ڈھیر سارے ہیں، یہ مکمل کرتا ہی نہیں، یہ چند احکامات پر عمل کر لے، چند اللہ کے اوامر پر عمل کر لیں، چند اللہ کے حکموں پر عمل کر لیں تو بڑی بات ہے۔ کلا لما یقضی ما امرہ، یہ اترا رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے، جبکہ جو حکم ہم نے دیا ہے اسے مکمل کیا ہی نہیں ہے، یہ ناقص ہے، یہ نافرمان ہے، یہ اس کے اندر تابعداری نہیں ہے، اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پر عزیز دوستو یہ انسان کی تخلیق کی بات ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد ایک دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ رب العزت انسان بننے کے بعد اسے زندہ رہنے کے لیے اللہ نے کیا اسباب مہیا کیے اس کے طرف اشارہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں وہ چیزوں کو ہم دیکھیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن فہم عطا کریں اور قرآن کی بہار ہمارے دل و دماغ میں اتار دیں۔
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔